وَلِعَلَىٰ عَلِي اعلیٰ عالم جو دھنی قادر پہنجی قدرت سا قائم آہیں قدیم. الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. ناظرین کرام، صوفیہ صافیہ کی کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب ہم سچوں کو دیکھتے ہیں تو سچوں کے اندر ہمیں ٹاپ آف دا لسٹ، سر فہرست وہ مقدس گروہ نظر آتا ہے جو ہر وقت تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن میں مشغول نظر آتا ہے، جو خود بھی اللہ سے لو لگائے ہے اور مخلوق کو بھی خالق کی طرف مسلسل متوجہ کرتا رہتا ہے. اور وہ مقدس گروہ ہے صوفیہ صافیہ کا. اللہ تبارک و تعالی صوفیہ صافیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو زندہ ہستیاں ہیں، جو حقیقی صوفیاں ہیں، اللہ ان کے فیض کو عام کرے، انہیں درازی عمر اور درازی صحت بالخیر عطا فرمائے. ان صوفیہ کی جب ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان صوفیہ کی زندگیاں ہمیں مسلسل اسلام کی خدمت اور مخلوق خدا کی خدمت سے عبارت نظر آتی ہیں. انہوں نے ہمیشہ انسان دوستی کا پیغام دیا. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اس کے عملی مصداق ہمیں صوفیہ صافیہ نظر آتے ہیں، اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں بھی ان کا بنیادی کردار ہے، کلیدی کردار کے حامل ہیں. آپ بر صغیر پاک و ہند کو بھی دیکھیں تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی ایک سے ایک ہستی آپ کو نظر آئے گی. داتا علی حجویری رحمہ اللہ، خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمہ اللہ، خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ. ایک سے ایک ہستی موجود ہے کہ جنہوں نے پیغام محبت کو عام کیا ہے اور پیغام محبت کے ذریعے پیغام اسلام کو عام کیا ہے. انہی مقدس ہستیوں کے اندر ہمیں ایک نمایاں نام نظر آتا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کا. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کی بھی کیا بات ہے. آپ ایک بلند پایا مفکر، خدا مست درویش اور سندھی زبان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول شاعر. آپ کی شاعرانہ عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کو سندھی زبان کا مولانا روم کہا جاتا ہے. اور مولانا روم تو وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں اقبال ایسا شاعر مشرق، پوئٹ آف ایسٹ، اقبال انہیں اپنا مرشد معنوی قرار دیتا ہے. تو مولانا روم وہ اقبال ایسے کئی شعراء کے لیے مرشد ہیں. تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کو ان مولانا روم رحمہ اللہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ اتنے بڑے شاعر ہیں اس ایرا کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر، اور بالخصوص سندھی زبان کے اندر، سندھ کے خطے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وہ حیثیت ہے جو حیثیت عالمی سطح پر مولانا روم رحمہ اللہ کی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ بھی مولانا روم رحمہ اللہ سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور آپ مثنوی مولانا روم کا اکثر مطالعہ کرتے رہتے تھے. آپ کے کلام پہ بھی ہمیں مثنوی مولانا روم کی گہری چھاپ نظر آتی ہے. تو آج شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کے ابتدائی حالات اور ولادت کے حوالے سے جب ہم کتب سیرت کا، کتب سوانح کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 1101 سنہ ہجریہ یا 1102 سنہ ہجریہ میں ہوئی. یہ وہ زمانہ ہے جب سلطان اورنگزیب عالمگیر کے وصال کے بعد 1101 سنہ ہجریہ میں 1102 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 سنہ ہجریہ میں
بر صغیر پاک و ہند زوال کا شکار تھا۔ یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے لیے اقبال نے کہا تھا نا، ترکش مارا خدنگ آخری، یہ میرے ترکش کا سب سے آخری تیر تھا۔ تو ہمارے اسلامی ترکش کا بر صغیر پاک و ہند میں آخری تیر جو ہے سلطان اورنگزیب عالمگیر کو اقبال نے قرار دیا۔ تو سلطان اورنگزیب عالمگیر کے بعد بر صغیر پاک و ہند زوال سے دوچار تھا۔ اس دور زوال کے اندر ہمیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر ہم سندھ کے خطے کو دیکھیں بالخصوص فوکس کر کے، تو سندھ میں ہمیں کچھ ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی بقا کا بھی کام کیا ہے اور سندھی معاشرے کے اندر بھی امن و آشتی کو فروغ دیا ہے اور ثقافت کو بھی بچا کے رکھا ہے۔ ان کے اندر ایک نمایاں نام مخدوم معین ٹھٹوی رحمہ اللہ، دوسرا نمایاں نام مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ، تیسرا نمایاں نام سچل سر مست، اور چوتھا نمایاں نام شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کے مخدوم معین ٹھٹوی رحمہ اللہ، جنہیں میاں ٹھارو کہا جاتا ہے عرف کے اندر، ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے، اور مخدوم میاں ٹھارو جو ہے یعنی مخدوم معین ٹھٹوی رحمہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ جو رسالہ تالیف فرمایا ہے، رسالہ در سلسلہ اویسیہ، یہ رسالہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کے 4 سوالات کے جوابات کے طور پہ تالیف فرمایا تھا۔ رسالہ فارسی زبان میں ہے، چھپا ہوا ہے، عام دستیاب ہے، اور اس رسالے کا اردو ترجمہ بھی کراچی سے چھپا ہوا ہے، وہ بھی عام دستیاب ہے۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کی جو ولادت ہوئی ہے، آپ کی ولادت کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ حبیب، سید حبیب شاہ، وہ بھی صوفی بزرگ تھے رحمہ اللہ، ان کی 3 ازواج تھیں لیکن تینوں سے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، اور تو انہوں نے ایک بزرگ تھے سید ہاشم شاہ صاحب، اور بعض نے ان کا نام بھی عبداللطیف بیان کیا ہے۔ ان سید ہاشم شاہ صاحب سے آپ دعا کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ حضور آپ میرے لیے اولاد نرینہ کی دعا فرما دیں۔ وہ بزرگ وہاں پہ مستجاب الدعوات مشہور تھے، تو ان بزرگوں نے دعا بھی فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ آپ کی مراد بر آئے گی، اور جب اولاد ہو تو آپ نے اس کا نام عبداللطیف رکھنا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، ان بزرگوں کی دعا سے اللہ نے آپ کو سید حبیب شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائی، آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، نام رکھا عبداللطیف۔ لیکن کچھ عرصے بعد ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اللہ نے پھر کرم کیا اور آپ کو پھر بیٹا عطا فرمایا، تو ان کا نام آپ نے پھر رکھا عبداللطیف، اور وہ یہی صاحب عرس حضرت سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ ہیں، جو آگے چل کے آسمان تصوف پہ بھی چمکے ہیں، آسمان شاعری پہ بھی چمکے ہیں، اور آسمان سندھ پہ بھی چمکے ہیں۔ اس سندھ کی دھرتی کو بالخصوص آپ نے اپنے پیغام محبت سے سیراب کیا ہے، اور سندھ کے ذریعے آگے پورے بر صغیر پاک و ہند میں آپ کا فیض پھیلا ہے، فیض جاری ہوا ہے۔ تو سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ جب ان کی پڑھنے کی عمر ہوئی تو آپ کے والد ماجد سیدنا شاہ حبیب، حضرت سید حبیب شاہ صاحب، ان کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ نسب، یہ حسنی سید ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، سیدنا مولا علی کی آل میں سے ہیں۔ تو سید حبیب شاہ صاحب نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ حضرت اخند نور محمد بھٹی، جو آپ کے علاقے کے قریب ہی جو علاقہ تھا، آپ کی ولادت ہوئی ہے حالہ کے اندر۔ حالہ جو ابھی موجودہ مٹیاری کا ضلع ہے، ضلع مٹیاری کا حصہ ہے حالہ، اس حالہ سے قریب ہی ایک علاقہ تھا وائی، وہاں وائی میں مشہور مدرس تھے حضرت اخند نور محمد بھٹی، بڑے عالم تھے۔ ان کے پاس پڑھنے کے لیے حبیب شاہ صاحب نے شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب کو بھیجا۔ جب حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی ان کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو چونکہ بچپن سے ہی آپ پہ جذب کا عالم طاری رہتا تھا، صوفیانہ واردات آپ کے اندر بچپن ہی سے تھیں، آپ کے قلب پہ وہ جاری تھیں، آپ کے گھر کا خاندانی فیض آپ کو پہلے سے ہی جاری تھا۔ جب قاعدہ پڑھنے بیٹھے تو قاعدہ پڑھتے ہوئے استاد محترم نے پڑھایا الف، آپ نے الف پڑھ دیا۔ جب انہوں نے آگے کہا بیٹا پڑھو بے، یا عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو با، تو آپ نے آگے با یا بے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، مینو بے پڑھیاں سمجھ نہ آوے لذت الف دی آئی۔
تو ایسے ہی آپ نے بھی اپنے استاد محترم سے عرض کیا کہ حضور مجھے بے کی ضرورت نہیں، میرے لیے الف ہی کافی ہے۔ استاد محترم نے بڑی کوشش کی کہ آپ آگے پڑھ لیں، لیکن آپ نے آگے الف سے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ کے والد ماجد سید حبیب شاہ صاحب کو بلوایا گیا۔ سید حبیب شاہ صاحب چونکہ جو ہے وہ خود صوفی بزرگ تھے، وہ سمجھتے تھے اس رمز کو، تو اس لیے وہ انہیں واپس لے آئے، اور یوں آپ کی جو باقاعدہ تعلیم یا تربیت ہے وہ گھر کے باہر نہیں ہوئی، بلکہ گھر کے اندر آپ کے والد ماجد نے ہی آپ کی تربیت فرمائی۔ گھر کے ماحول میں رہے آپ، گھر کے اندر پلے بڑے، گھر میں آپ نے اپنے والد ماجد سے اکتساب فیض کیا، انہی سے آپ نے تربیت پائی۔ علم بھی جو آپ نے حاصل کیا وہ آپ نے انہی سے کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طبیعت کے اندر قوت مشاہدہ جو ہے، قوت مشاہدہ کے ذریعے اخذ کرنے کی صلاحیت آپ کی طبیعت میں اللہ نے رکھی تھی، یہ ملکہ آپ میں راسخ تھا، تو آپ مشاہدہ کرتے تھے، مشاہدے کے ذریعے نتائج تک پہنچتے تھے، مخلوق سے خالق تک پہنچتے تھے۔ اور آپ کی زندگی کے احوال جب ہم دیکھتے ہیں تو زندگی کے احوال میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ عشق مجازی سے بھی دو چار ہوئے۔ صوفیہ صافیہ ہیں، الگ الگ ان کے انداز ہمیں نظر آتے ہیں، الگ الگ افکار بھی ہیں اور الگ الگ اطوار بھی ہیں۔ تو بعض صوفیہ جو ہیں وہ براہ راست انہیں اللہ کی طرف سے جذب کیا گیا، یعنی کشش ہے، انہیں کھینچا گیا، جذبہ ربانی نے کھینچ کر انہیں اوپر منازل تک پہنچا دیا۔ بعض وہ ہیں جنہیں باقاعدہ پروسیس سے گزارا گیا، بعض وہ ہیں جنہیں عشق مجازی کے ذریعے عشق حقیقی سے روح شناس کرایا گیا، اور بعض وہ ہیں جن کی مزاج میں اور طبع میں موزونیت رکھی گئی، شاعری اور سخن کی محبت ان کے اندر رکھی گئی اور انہیں اس راہ کے ذریعے آگے لے کے جایا گیا۔ اور بعض وہ ہیں جن کے مزاج میں موزونیت نہیں تھی، جن کی طبیعت میں شاعری نہیں تھی۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمہ اللہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جنہیں پہلے عشق مجازی سے گزارا گیا، اس کے بعد عشق حقیقی سے روح شناس کرایا گیا۔ ویسے بھی بزرگوں میں کہاوت مشہور ہے، المجاز قنطرۃ الحقیقہ، مجاز حقیقت کا پل ہے، یعنی جو مجاز سے گزرنے کے بعد آگے اسے حقیقت تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عام دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ مجاز ہی میں کھو کے رہ جاتے ہیں، وہ حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ تو جو مجاز ہی میں کھو کے رہ جائیں، مجاز سے حقیقت تک، مقصود تک نہ پہنچیں، وہ خائب و خاسر ہیں۔ اسی لیے ان کی مذمت بھی کی گئی ہے اور اس کے مجازی کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ لیکن وہ بزرگ کے جو مجاز کے ذریعے حقیقت تک واصل ہو گئے، حقیقت تک پہنچ گئے، مقصود اور مطلوب تک پہنچے ہیں، جن کی نظر مصنوع پہ نہیں بلکہ مصنوع کے اندر صانع کے جلوے جنہوں نے دیکھے ہیں، جن کی نظر مخلوق پہ نہیں بلکہ خالق پہ تھی، جو مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچے ہیں، جو باہر سے من کی دنیا اور پھر من کی دنیا سے وہ خالق تک پہنچ گئے، ان بزرگوں کی تو کیا بات ہے۔ وہ بزرگ جو ہے ان کے جو ہمیں جذبات نظر آتے ہیں، ان کے افکار اور ان کے خیالات میں ہمیں جو گہرائی اور گہرائی نظر آتی ہے وہ بہت کم دوسری جگہ نظر آتی ہے۔ تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمہ اللہ بھی اپنے نوجوانی میں حضرت کو بھی عشق مجازی سے گزارا گیا، اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہی خاتون آپ کے عقد کے اندر آئیں، اللہ نے ایسے اسباب فراہم کر دیے کہ وہ خود ان کے گھر والے آئے اور خود آ کر باقاعدہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کی تقریب ہوئی۔ یعنی اللہ نے دنیا بھی عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بھی عطا فرمایا۔ تو عشق مجازی کے پروسیس سے گزر کر آپ عشق حقیقی تک پہنچ گئے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمہ اللہ نے اس کے بعد پھر باقاعدہ سیاحت شروع کی۔ چونکہ سفر کو وسیلہ ظفر قرار دیا گیا ہے تو آپ نے باقاعدہ اسفار کیے، مختلف خطوں کا آپ نے سفر کیا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر بھی آپ نے ٹریولنگ بہت زیادہ کی، اور برصغیر پاک و ہند سے باہر بھی گئے ہیں آپ، باہر بھی آپ نے ٹریولنگ کی ہے، مختلف کئی علاقوں کا آپ نے خطوں کا باقاعدہ دورہ کیا، اور طویل عرصے تک آپ نے سیاحت کی ہے، مختلف لوگوں سے میل جول ہوا، ملاقات ہوئی، افکار کے اندر اور پختگی آئی، فہم اور شعور بالیدہ ہوئے،
فہم و شعور کے بالیدہ ہونے کے لیے، عقل میں، دانش میں پختگی کے لیے سیاحت کا ایک کلیدی کردار ہے، اور اس سیاحت کے پروسیس سے بھی آپ باقاعدہ گزرے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تربیت کا سامان فراہم کیا گیا کہ ظاہری استادوں سے تو آپ اس طرح باقاعدہ مدرسے کی طرز پہ آپ نے اخذ فیض نہیں کیا، لیکن گھر کے ماحول کی صورت میں، پھر سیر و سیاحت کے ذریعے، پھر وادی عشق سے آپ کو گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تربیت کے سامان فراہم کیے۔ آپ نے ان ساری چیزوں سے جب آپ گزرے ہیں تو گزر کر آپ کے افکار میں جامعیت آ گئی، آپ کی آرام میں جامعیت آئی، آپ کے فہم میں، فکر میں پختگی آئی، اور اس پختگی کا اثر ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے، آپ کے کلام کے اندر نظر آتا ہے، آپ کے سخن کے اندر نظر آتا ہے، اور آپ پھر جب کلام فرماتے ہیں تو وہ کلام دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرت شاہ لطیف بھٹائی رحمہ اللہ نے پھر باقاعدہ خلوت نشینی بھی اختیار کی۔ آپ کا اکثر وقت باقاعدہ مراقبے میں گزرتا تھا، اور عمر کے آخری کئی سالوں میں تو آپ باقاعدہ ایک چادر جو ہے وہ سر پہ لے کے باضابطہ مراقبہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ابھی ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا ہے، تو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ حضرت شاہ لطیف بھٹائی رحمہ اللہ باقاعدہ مراقبہ فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ صوفیہ صافیہ کا شغل رہا ہے، تو آپ سر پہ چادر اوڑھ کے باضابطہ مراقبہ کرتے تھے، اور عمر کے آخری کئی سال تو آپ نے باقاعدہ مراقبے میں گزارے ہیں، اور آپ نے مسکن اپنا بنا لیا تھا۔ آپ دور دراز ایک جگہ تھی، ٹیلوں والی جگہ تھی، اس جگہ پہ جا کے اپنے علاقے سے دور آپ وہاں پہ آپ رہائش پذیر ہو گئے۔ اس جگہ کا نام پڑ گیا بھٹ شاہ۔ بھٹ جو ہے وہ سندھی زبان میں ٹیلوں کو کہا جاتا ہے، ریت کا جو ٹیلا ہوتا ہے، ریت کے ٹیلا کہلاتا ہے بھٹ۔ تو اس جگہ کا نام پڑا بھٹ۔ آپ کے وہاں رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے، وہاں پہ کثرت سے بیٹھنے کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا بھٹ شاہ، یعنی شاہ کا ریت والا ٹیلا، اور اسی نسبت سے آپ کو بھی شاہ عبداللطیف بھٹائی کہا جانے لگا۔ اور آج تو ماشاءاللہ وہاں جو ہے وہ جنگل میں منگل والی کیفیت ہے کہ اس وقت تو وہ علاقہ ویران تھا، لیکن آپ نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے جب اسے نوازا ہے تو اب جو ہے وہ خلق خدا کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہیں آپ کا مزار شریف بھی ہے، اور وہیں آپ کا عرس بڑے تسک و احتشام سے ہر سال منایا جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ چونکہ صوفیہ صافیہ میں سے تھے، اور جو حقیقی صوفیہ صافیہ ہوتے ہیں ان کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ نرمی والا، محبت والا، رفق والا ہوتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے، اور علماء دین کے ساتھ بھی ان کا تعلق اچھا ہی ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے کبھی اس کے اندر رنجش نہیں آتی۔ اگر علماء ظاہر کی طرف سے کوئی رنجش آئے بھی تو وہ ان علماء ظاہر کی طرف سے آتی ہے کہ جو حقیقی صوفیاء کے مقام سے آشنا نہیں ہوتے، یا علم باطن کی لذتوں سے سرشار نہیں ہوتے، ان کی طرف سے کبھی کوئی رنجش کا پہلو نکال آئے تو نکال آئے، ورنہ صوفیہ صافیہ تو سب کے لیے محبت کا بازو بچھاتے ہیں، اور علماء دین کی تو اور زیادہ تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔ تو آپ کا تعلق بھی علماء کرام کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا، بالخصوص سندھ کی جو عظیم ہستی ہیں حضرت مخدوم معین ٹھٹوی رحمہ اللہ، جو میاں ٹھاروں کے نام سے معروف ہیں، ان کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور آپ ان سے شرعی مسائل کے اندر باقاعدہ استفتاء بھی کرتے تھے، مسائل بھی ان سے پوچھتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی عرض کیا کہ آپ نے باقاعدہ 4 سوالات پر مشتمل ایک استفتاء ان کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، جس کا انہوں نے جواب رسالے کی صورت میں عطا فرمایا،
اور رسالے کا نام ہے رسالہ اویسیہ۔ رسالہ در سلسلہ اویسیہ بھی کہا جاتا ہے اسے، اور مختصراً رسالہ اویسیہ بھی کہا جاتا ہے، جو فارسی زبان میں انہوں نے تالیف فرمایا۔ اور مخدوم معین ٹھٹوی رحمہ اللہ کا جب وصال ہوا ہے تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ باقاعدہ ان کے جنازے میں گئے ہیں، بلکہ بعض روایات تو میں یہاں تک بتاتی ہیں کہ جنازہ پڑھایا بھی آپ نے ہے، اور آپ اپنے خطے سے ٹھٹھا اکثر جایا کرتے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب حضرت مخدوم معین ٹھٹوی رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب یہاں ہمارا کوئی نہیں رہا، اب ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ تو واقعی ایسا ہی ہوا، اس کے بعد آپ دوبارہ جو ہے پھر کبھی ٹھٹھا تشریف لے کر نہیں گئے۔ تو آپ کا تعلق علماء کے ساتھ بھی اچھا تھا اور عام مخلوق کے ساتھ تو ویسے ہی آپ کا رہن سہن ہی ایسا تھا، آپ لوگوں میں گھل مل کے رہتے تھے، اپنے لیے الگ کوئی انداز اختیار نہیں کیا تھا، جدا گانا تشخص قائم نہیں کیا تھا، وضاقتہ میں رہن سہن میں عام لوگوں کی طرح ہی رہتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ بھی تعلق آپ کا ایسا ہی تھا، ہر ایک سے پیار محبت سے پیش آتے، ان کی بات بھرپور توجہ سے سنتے، اور جو جس کی حاجت روائی کر سکتے تھے، جو مدد کسی کی کر سکتے تھے وہ مدد کرتے بھی تھے۔ اور انسان تو انسان ہے، آپ تو جانوروں اور پرندوں پہ بھی شفقت کرتے تھے، حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ اکثر جو پرندوں کا شکار کرنے والے ہیں، جو شکار پرندوں کرتے تھے، ان کو بلا کے سمجھاتے تھے، انہیں منع کیا کرتے تھے کہ دیکھو پرندوں کو قید نہیں کیا کرو، بلا وجہ تفریح کی نیت سے ان کا شکار نہیں کیا کرو۔ کسی کی کوئی مجبوری ہو الگ بات ہے، جائز مجبوری کے لیے شکار کرنا، لیکن جو تفریحی شکار ہے آپ اس سے منع کرتے تھے، بے زبان جانوروں پہ ظلم کرنے سے منع کرتے تھے۔ جو لوگ پرندوں کو قید کر لیتے ہیں ان کو بطور خاص سمجھایا کرتے تھے کہ پرندوں کو قید نہیں کیا کرو، اللہ کی بے زبان مخلوق ہے، اس پہ رحم کھاؤ، اس پہ ترس کھاؤ، اس مخلوق پہ شفقت کرو۔ تو آپ کا انسان تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ بھی پرندوں کے ساتھ بھی آپ کا عمدہ تعلق تھا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کے معمولات میں شامل تھا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیں جو بھی حقیقی صوفی ہوتا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی ایسا اللہ والا نظر نہیں آئے گا کہ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو۔ اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط ہو۔ تو آپ کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ مضبوط تھا، تلاوت کا تعلق بھی مضبوط تھا، تفکر اور تدبر کا تعلق بھی مضبوط تھا۔ آپ تلاوت کلام مجید کثرت سے کرتے تھے، پھر اس میں تفکر بھی کرتے تھے، تدبر بھی کرتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر جو رہنمائی آپ کو ملتی تھی اس کو آپ جگہ جگہ اپنی سندھی زبان میں اشعار کی صورت میں بکھیرتے تھے۔ آپ نے اپنی شاعری کو قرآنی تعلیمات متعارف کرانے کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے بعد آپ کو مولانا روم رحمہ اللہ کی مثنوی سے بھی بڑا شغف تھا، مولانا روم سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کے آئیڈیل لوگوں میں سے ایک تھے۔ تو آپ مثنوی مولانا روم کا کثرت سے مطالعہ کیا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام کے اندر بھی ہمیں مولانا روم رحمہ اللہ کی مثنوی کی گہری چھاپ نظر آتی ہے، اور اسی گہری چھاپ نے ہی آپ کو سندھی کا مولانا روم قرار دلوایا۔ آپ کو سندھی زبان کا مولانا روم بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو سندھ کا مولانا روم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے اجداد میں سے ایک تھے حضرت شاہ عبد الکریم رحمہ اللہ، ان کا مجموعہ کلام ہے بیان العارفین کے نام سے، آپ اس کا بھی کثرت سے مطالعہ کرتے تھے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اس کے بعد مثنوی مولانا روم، اور تیسرے نمبر پہ بیان العارفین، اس کا آپ کثرت سے مطالعہ کرتے تھے، اور آپ کے کلام میں بھی ہمیں ان تینوں کی چھاپ نظر آتی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے نور کا عکس نظر آتا ہے آپ کے کلام کے اندر، مثنوی مولانا روم کی چھاپ نظر آتی ہے آپ کے کلام میں، اور آپ کے اجداد میں سے بزرگ شاہ عبد الکریم رحمہ اللہ، ان کی بیان العارفین کی جھلک بھی ہمیں آپ کے کلام کے اندر نظر آتی ہے۔ آپ نے اپنے کلام کو عشق و محبت اور امن و آشتی کے فروغ کا ذریعہ بنایا ہے، حق پرستی پہ زور دیا،
خدا پرستی پہ زور دیا ہے، لوگوں کو خالق کے ساتھ جوڑا ہے، مخلوق کو مخلوق کے سامنے سر جھکانے سے روکا ہے، مخلوق کو توحید کا درس دیا ہے، مخلوق کو اللہ سے لو لگانے کا درس دیا ہے، جو کہ صوفیہ صافیہ کا بنیادی مطمع نظر رہا ہے۔ اسی طرح حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی ترغیب بھی ہمیں آپ کے کلام میں جا بجا نظر آتی ہے۔ آپ کے کلام بھرا ہوا ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے لیے رہنمائی سے۔ اسی طرح حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر انسان دوستی پہ بھی مدار رکھا ہے، انسان دوستی کو بھی ان بڑے اعمال میں سے کہ جو خالق تک پہنچانے والے ہیں ان اعمال میں سے قرار دیا ہے، اور انسان دوستی کے لیے آپ نے بڑی نظمیں تحریر فرمائیں، ان نظموں سے بڑا عمدہ اثر مرتب ہوا۔ اسی طرح آپ نے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن جو صوفیاء کا بنیادی اور کلیدی نقطہ ہے اس پہ بھی بڑا زور دیا، اور لوگوں کو سمجھایا کہ اپنے نفس کو باندھ کے رکھنا ہے، اس نفس کو رام کرنا ہے، نفس کو سدھانا ہے، اس نفس کو مسخر کرنے کے لیے امارہ سے لوامہ اور پھر لوامہ سے نفس مطمئنہ بنانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ آپ کے اشعار کے اندر بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ ایک شعر کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں جس کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ نفس کے اونٹ کو باندھ کر رکھو تاکہ یہ آوارہ نہ ہو جائے، کہ محض کھلاتے پلاتے رہنا اس کو خراب کر دے گا۔ نہیں، نفس کو اونٹ کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح کسی اونٹ کو بس ہر وقت کھلاتے رہیں پلاتے رہیں اور اس سے کوئی کام نہ لیں اور نہ ہی اس کو باندھ کر رکھیں، تو وہ اونٹ جس طرح بد مست ہو جاتا ہے اور جس طرح وہ اونٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اونٹ سرکشی پر اتر آتا ہے، تو فرمایا انسان کا نفس بھی ایسے ہی ہے، اگر اس کی خواہشات پر مسلسل عمل کیا جاتا رہے تو یہ بھی اونٹ کی طرح بد مست ہو جاتا ہے، یہ بھی انسان کی عاقبت خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے اس نفس کو باندھ کے رکھو، یعنی اس نفس کی ہر بات پر عمل نہ کرو، اس کی ہر خواہش پوری نہ کرو، بلکہ نفس کشی کرو، تزکیہ نفس کرو اللہ کے ذکر کے ذریعے، اور جو صراط مستقیم ہے قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنا ہے، نفسانی خواہشوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ یہ برائی کا حکم دینے والا نفس ہے، اس نفس کو لوامہ میں کنورٹ کرنا ہے۔ لوامہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ملامت کرنے والا، یعنی جب انسان اپنی تہذیب کرتا ہے تو اپنی تہذیب کے نتیجے میں، تربیت کے نتیجے میں نفس امارہ سے پہلے لوامہ میں کنورٹ ہوتا ہے، یعنی وہ نفس انسان کو برائی پہ ملامت کرتا ہے۔ جب انسان کا نفس انسان کو برائی پہ ملامت کرنے والا ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے امارہ والے درجے سے ترقی کر کے لوامہ پر آ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد تو جب انسان برائی ہی چھوڑ دے اور اس کا خیال مطلق نیکی کی طرف رہے، خیر کی طرف رہے، شر سے دور ہو جائے، اللہ کی رضا میں راضی ہو اور اللہ ہی پہ نظر رہے ہر وقت، تو پھر وہ نفس نفس مطمئنہ ہے، یعنی وہ اطمینان والا نفس ہے جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت پہ راضی ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کی طرف نفس کو لے کے جانا ہے۔ تو آپ نے اپنے کلام کے اندر اس پہ بھی زور دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے کلام کے اندر بہروپیوں کا بھی ذکر کیا ہے، وہ لوگ کہ جو صوفیاء کا نام بدنام کرتے ہیں، وہ لوگ جو صرف نذرانے بٹورتے ہیں، وہ لوگ جو نہ خود شریعت پہ عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو شریعت پہ عمل کی ترغیب دلاتے ہیں، ایسے جعلی نام نہاد صوفیاء کا آپ نے رد بھی فرمایا ہے۔ آپ کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ لقموں کے دیوانے ہیں وہ ولی نہیں بلکہ دھوکے باز ہیں، یعنی جو صرف اور صرف کھانے پینے کے لیے یا نفسانی خواہشات کے لیے مشیخت کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہیں اور ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر ہے، لوگوں کی تجوریوں پہ ان کی نظر ہے، تو وہ ولی نہیں بلکہ وہ دھوکے باز ہیں، وہ لباس خضر میں راہزن ہیں، وہ رہبر نہیں ہیں، لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر۔
تو آپ نے ان بہروپیوں سے بھی دور کیا ہے۔ اور ویسے بھی صوفی تو وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کی بجائے خالق سے جوڑے، تو آپ نے بھی لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کی بجائے، اپنے سے جوڑنے کی بجائے لوگوں کو آپ نے خالق سے جوڑنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ انہوں نے لوگوں کو مخلوق سے خالق سے جوڑا ہے، مخلوق سے کاٹا ہے، تو خالق نے انعام کے طور پہ مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی ہے۔ خالق نے مخلوق کو ان کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ آج صدیاں گزر گئیں، اس کے باوجود ان کا عرس تو اس کو احتشام سے منایا جاتا ہے، لوگ پروانہ وار ان کے دربار میں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، اور یہ محبت پیدا ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خالق سے جوڑا ہے، اپنے سے نہیں جوڑا۔ تو اللہ نے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا، یہ انعام عطا فرمایا اس دنیا کے اندر، اور باقی جو آخرت کا انعام ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کا انعام ہے، وہ انعام تو الگ ہے، وہ تو جو ملنا ہے سو ملنا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی پیدا کی ہے، صدیاں گزر گئیں، ان کی محبت کی شمع روشن ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت روشن رہے گی۔ اسی طرح آپ نے اپنے کلام کے اندر خواتین کو استعارہ بنایا ہے، اور خواتین کو بھی جرت اور بہادری اور ان کے جو فرائض منصبی ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کا احساس دلایا ہے۔ آپ کو باقاعدہ 7 سورمیاں دا شاعر کہا جاتا ہے، یعنی 7 سورمیاں، 7 شہزادیاں، 7 بہادر خواتین، ان کا آپ کو شاعر کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جو سندھ میں لوک داستانیں مشہور تھیں، 7 رومانی کہانیاں مشہور تھیں عشق و محبت کی، ان رومانی کہانیوں کو اپنے اشعار کے اندر ترتیب دیا ہے، اور اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے معاشرتی برائیوں کو بھی نومینیٹ کیا ہے، معاشرتی برائیوں سے بھی لوگوں کو روکا ہے، اور جو فضائل ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ بھی اشعار کی صورت میں اس قصے کے اندر جگہ جگہ موتیوں کی طرح آپ جڑتے گئے ہیں۔ یعنی چونکہ لوگ قصے کہانیوں کو پسند کرتے تھے، تو آپ نے انہی کی زبان میں انہی کے اندر مشہور قصے کہانیوں کو بیان تو کیا ہے، لیکن اسے بھی آپ نے ذریعہ بنا لیا تبلیغ دین کا، اسے بھی آپ نے ذریعہ بنا لیا اپنے مقصد تک پہنچنے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخلوق خدا کو جوڑنے کا۔ تو انہی اشعار کے اندر، ان کہانیوں کے اندر آپ جا بجا معاشرتی برائیوں کی اصلاح کرتے جاتے ہیں، جو معاشرے کی تطہیر ہے، پیوریفیکیشن کا عمل ہے، وہ آپ کرتے گئے ہیں، فلٹر کرتے گئے ہیں آپ اپنے کلام کے اندر۔ تو اس کلام میں آپ نے عورت کو بھی احساس دلایا اپنی ذمہ داریوں کا، کہ معاشرے کے اندر معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے مثبت کردار ادا کرنا ہے، لیکن دائرہ شریعت میں رہ کر کرنا ہے۔ تو عورت کو ہی بتایا کہ عورت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ تو خواتین پہ آپ نے اپنی شاعری کے اندر خواتین کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے، اور خواتین کو بہت زیادہ آپ نے ترغیب دلائی ہے مثبت کردار ادا کرنے کی، معاشرے میں تعمیر و ترقی کے لیے بھی، اپنے گھر کی تربیت کے لیے، کیونکہ ماں کی گود، ماں کا جو گہوارہ ہے، یہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے بچے کی۔ اگر ایک ماں سنور جائے، ایک ماں کی صحیح تربیت ہو جائے، تو پورا گھرانہ سدھر جاتا ہے، پورا خاندان سدھر جاتا ہے، اور خاندانوں کے مجموعے ہی کا نام معاشرہ، یوں معاشرہ سدھرتا ہے۔ آپ کا مجموعہ کلام اسے شائع کیا گیا، شاہ جو رسالوں کے نام سے آپ کا مجموعہ کلام مشہور ہے، جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اردو کے اندر بھی ترجمہ ہوا، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ اصل کلام شاہ جو رسالو جو ہے آپ کا، یہ سندھی زبان کے اندر ہے، جس میں 30 یا 31 چیپٹرز ہیں جنہیں سر سے تعبیر کیا گیا ہے، شاہ جو سر کہا جاتا ہے انہیں۔ یہ آپ کا مجموعہ کلام بھی ہے۔ ناظرین اس مجموعہ کلام کا بھی مطالعہ کریں، اور حضرت کی زندگی سے اپنے لیے درس حاصل کریں۔ جو حضرت کا پیغام محبت ہے، اس پیغام محبت کو، پیغام امن کو، پیغام اسلام کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت شاہ صاحب کی درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے فیض و برکات سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے۔ اللہ ہی دنیا سب دریا کو تارو تے میں ہکڑی ہر لو بھجی بیو آتش جو آڑا صدقے